بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیمے کی جو دعوت ہے وہ بھی سنت ہے، اور اس میں ولیمے میں جاننا بھی سنت پر عمل کرنا ہے، یعنی کہ ولیمہ کرنا بھی سنت ہے، اور اس نیت سے اگر ہم کریں، اس وقت اپنی نیت کریں کہ یا اللہ میں سنت پہ عمل کر رہی ہوں، تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، اور وہ آپ پھر خوشی سے کریں، کیونکہ یہ ایک اعلان ہوتا ہے کہ ہاں ان دو بچوں کی جو ان کے نام ہیں، ان دونوں کی شادی نکاح ہوا ہے، تو آپ ولیمے کے دن یہ آپ اعلان کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ اس میں جاننا بھی سنت پر عمل کرنا ہے، یعنی کہ ولیمے کی جب دعوت آئے تو اس پہ ہمیں جانا بھی ضرور چاہیے، اور جا کے شریک ہونا چاہیے ان کی خوشیوں میں، اور پھر جب آپ شریک ہوں خوشی میں تو آپ وہاں پر پھر دعا دیں۔ اور دعا کیا ہے کہ اے اللہ پاک تمہیں برکت دے، تم دونوں کو برکت دے، اور اسے تمہارے لیے بابرکت بنائے، یعنی کہ اس شادی کو تمہارے لیے، اس ولیمے کو بابرکت بنائے، اس شادی کو بابرکت بنائے، اور تم دونوں کو بھلائی کے ساتھ اکٹھا رکھے، کیا تم دونوں ہمیشہ ساری زندگی امن ایمان سلامتی کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اکٹھے رہو۔ تو اللہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ان دونوں کو برکت دے، جو دلہا دلہن ہیں ان دونوں کو برکت دے، اور ان کے لیے شادی کو بابرکت بنا دے، برکتوں سے بھر دے، برکتیں عطا کر دے شادی میں، اور اللہ دونوں کو ہمیشہ برکتوں، رحمتوں، بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اکٹھا رکھنا۔ یا اللہ ان کو ہر بری نظر سے، ہر نظر بد سے، ہر بری آنکھ سے، ہر چیز سے بچا کے رکھنا رب العالمین، ان کو بھی، آگے ان کی آل اولاد کو بھی رب العالمین، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ہمیشہ خیراً کثیرہ، بہت زیادہ خیر عطا کرنا، بہت زیادہ رحمتیں عطا کرنا، بہت زیادہ برکتیں عطا کرنا۔ اور پھر آپ ولیمہ جو ہے وہ سنت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ولیمہ کیا تھا تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اتنی زیادہ ڈشیں بناؤ، ہم نے اس پہ بھی بہت زیادہ ہم چلے گئے، ہم اس کو بھی اتنا ضیاع کرتے ہیں، اتنا پیسے کا ضیاع ہے، اسراف ہے، اور اسراف کرنا کتنا سخت گناہ ہے، کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم زیادہ لوگوں کو وہ کھلا دیں، زیادہ لوگوں کو بلا لیں، لیکن ہم اپنی بہت سادگی کے ساتھ کریں، بہت سمپل طریقے سے کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ اگر ایک ڈش یا دو ڈش رکھتے ہیں نا، تو اس میں بھی لوگ خوش ہو کے کھا کے جاتے ہیں۔ ہم نے اب اتنا زیادہ ہم لوگ ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، اتنا زیادہ حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، لمٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی قسم کے ہم کھانے رکھتے ہیں، پتہ نہیں کتنی قسم کے میٹھے ہوتے ہیں، اور پھر ہم لوگ اسراف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے لیکن ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا۔ اگر یہ بات ہم یاد ہو کہ بنی اسرائیل کو جب من و سلوہ ملتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بس اتنا کھاؤ، اتنا لو کہ جتنا آپ کو ضرورت ہے، اور وہ بھی رزق تھا نا، وہ بھی کھانا تھا، تو یعنی کہ کھانے کی اتنی قدر ہے، اتنی عزت ہے کہ اس کو زیادہ اسراف نہیں کرو۔ تو جو لوگ، اگر ہم لوگ دعوتوں میں اتنا زیادہ کھانا، اتنی زیادہ ڈشیں بناتے ہیں، اور پھر اتنا زیادہ کھانا ضائع ہوتا ہے، تو آپ سوچیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کس طریقے سے کرتے ہیں۔ پھر وہی بات میں کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمہ کیا تو آپ نے ایک مطلب گوشت کا ایک سالن بنایا، اور میٹھا ایک بنایا، شہد، کھجور اور کچھ چیزیں منگوا کے، اور بس وہ آپ نے سب کو کھلایا۔ لیکن ظاہر ہے وہ آپ نے تھوڑی چیز تھی، وہ آپ کے ہاتھوں کی برکت تھی، وہ آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ سب چیزیں اس میں ہاتھ ڈالا تھا، اور آپ اس وقت موجود تھے،
آپ کی زندگی کی برکتیں، آپ کا وہاں موجود ہونے کی برکت، آپ کا ہاتھ لگانے کی برکت، تو وہ پورے مدینے کے لوگوں نے کھایا۔ تو لیکن ہم مطلب اگر ہم بھی اس پہ عمل کریں گے، سنت پہ کہ سادگی سے رکھیں گے کھانا، تو اللہ اس میں بھی بہت برکت ڈالے گا اور برکت مانگیں گے تو ہمارے تھوڑے پیسوں میں بھی اللہ اتنی برکت ڈالے گا کہ ساری دنیا کھا کے جائے گی۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ دعائیں تو کر کے دیکھیں، ہم وہ نیت تو کریں، ہم وہ سادگی تو اپنائیں، تو جب بھی ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی، جب بھی ہمارے کھانوں میں برکتیں آئیں گی۔ ہم کہتے ہیں کہ کھانا کم پڑ گیا، کیوں کم پڑ جاتا ہے؟ اسی وجہ سے کم پڑ جاتا ہے کہ ہم اللہ سے برکتیں نہیں مانگتے، خیر نہیں مانگتے، ہم بس کہتے ہیں کہ نہیں فلاں بہت اچھا ہے، فلاں کہ ادھر وہاں پہ کھانا بہت ہے، آخری ٹائم میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں برکت ہی نہیں ہوئی کھانے میں، اور کتنی پریشانی پہ لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہے، کتنی عزت کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اصل وجہ یہی ہے کہ سادگی اب ہم لوگ اپنائیں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس چیزوں میں برکت مانگیں کہ اللہ ہمارا یہ کام میں عزت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، برکت کے ساتھ ہو جائے، اور جتنے لوگ آئیں اللہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے جائیں، اور بلکہ رب العالمین جو لوگ نہیں بھی آئیں یا اللہ تو ہمیں اتنا دے کہ ہم اور لوگوں کو بھی کھلائیں۔ آپ مطلب دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ میں کسی بچے کا آپ کو بتاؤں کہ یہ کراچی کی بات ہے کہ وہاں پر ایک ینگ بچہ تھا اور اس کی بہن کی شادی تھی، تو جب وہ شادی ہو گئی اور کھانا وغیرہ ہو گیا، جب سب چلے گئے مہمان، تو کھانا کافی سارا الحمدللہ کھانا کافی سارا بچ گیا تھا۔ تو وہ باہر جتنے بھی وہاں پہ غریب فقراء تھے تو سب کو بلا کے ہال میں اندر لے آئے، اور لا کے اس نے ان سب کو وہاں ٹیبل پہ بٹھایا، اور جو تازہ کھانا تھا، فریش کھانا تھا، وہ سب کو کھانے کے لیے دیا۔ جب سب کو کھانے کے لیے دیا تو وہ ہال والے جو تھے وہ ناراض ہو رہے تھے کہ آپ ان لوگوں کو کیوں بلا کے لائیں اور یہ کھانا ان لوگوں کو آپ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی میں نے اس کا رینٹ دیا ہے، اور یہ ابھی جگہ میرے رینٹ پر ہے، اور کھانا بھی میں نے بنوایا، کھانے کے پیسے بھی میں نے دیے ہیں، تو میں ان کو، یہ غریب لوگ ہیں، بھوکے لوگ ہیں، میں ان کو کھانا کھلا رہا ہوں، آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو مجھے وہ اتنی اچھی بات لگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری تمام اولادوں کو، ہماری آل اولاد کو، ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، قیامت تک کی ہماری نسلوں کو اللہ ایسا بنائے کہ وہ دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوں، اسراف کرنے والے نہ ہوں، خیال رکھنے والے ہوں، ہر ایک کو کا محسوس کریں، ہر ایک کا درد محسوس کریں۔ آمین، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔